بسم اللہ الرحمن الرحیم وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب۔ آج کے سبق میں صاحب ہدایت النو فعل کی تعریف کر رہے ہیں کہ فعل کی تعریف کیا ہے۔ حد الفعل، فعل کی تعریف۔ اس سے پہلے وجہ حصر بیان کی تھی تو وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ کلمہ یا تو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا تو وہ یا تو کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مقترن ہو تو اسی کو فعل کہتے تھے۔ اب یہاں پر بچوں کے طبیعتیں اور ذہن مختلف ہوتے ہیں، مراتب الگ الگ ہوتے ہیں، تو بہت سارے ذہین طلباء تو وہیں پر وجہ حصر ہی میں تعریف سمجھ گئے ہوں گے، لیکن کچھ طلباء کی رعایت کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اسم، فعل اور حرف کی تفصیل سے تعریف کی، خوب وضاحت کی۔ اب یہاں سے فعل کی تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، فعل ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، یعنی معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت کرے، ایسے معنی پر دلالت کرے کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی بغیر کسی دوسرے کے ملائے سمجھ میں آ جائے۔ یہی ہے معنی فی نفسہا کا مطلب۔ تدل علی معنی فی نفسہا، معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، لیکن معنی فی نفسہا پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی دلالت کرے جو دلالت مقترن ہو اس معنی کے زمانے سے۔ یعنی کلمہ جب بولا جائے تو اس کی دلالت جس معنی پر ہوگی تو وہ معنی جیسے ہی سمجھ میں آئے ویسے ہی معنی کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس سے تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھ میں آ جائے، چاہے ماضی سمجھ میں آئے، چاہے مضارع سمجھ میں آئے، چاہے مضارع نہیں ماضی سمجھ میں آئے، یا حال سمجھ میں آئے، یا مستقبل سمجھ میں آئے۔ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس اقتران ہونا چاہیے۔ تو بے زمانے ذالک المعنی سے مراد یہی ہے کہ جب وہ معنی سمجھ میں آئے تو زمانہ بھی سمجھ میں آئے، یہ مراد ہے۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا دلالۃ مقترنۃ بزمان ذالک المعنی، فعل کی تعریف ہے کہ ایک فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، ایسا دلالت کرنا کہ جو دلالت اس معنی کے زمانے سے مقترن ہو۔ معنی کا زمانہ یعنی معنی جیسی سمجھ میں آئے تو اس سے زمانہ بھی سمجھ میں آئے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے کہ ضرب ہے، یضرب ہے، اضرب ہے۔ ہم نے ضرب بولا تو اس کا معنی ہوا، اس کا معنی آپ بھی سمجھتے ہیں کیا؟ اس نے مارا۔ اس نے مارا جیسے ہی معنی سمجھا ویسے ہی ہمارے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مارنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا گیا ہے۔ ایسے ہی یضرب کہا تو یضرب یہ فعل مضارع ہے جس کی دلالت حال یا استقبال پر ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم کہیں یضرب تو ماننا ہوگا وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا۔ جیسے ہی معنی سمجھ میں آیا ویسے ہی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ پٹائی کرنا یہ زمانے حال میں ہے یا زمانے مستقبل میں۔ یہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فعل کی تعریف ذکر کی۔ اب جیسے اسم کی تعریف کے بعد مصنف نے اسم کی علامتیں ذکر کی تھی، اب یہاں پر مصنف فعل کی علامتیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ، فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر بھی ہونا صحیح ہو، مخبر عنہ ہونا صحیح نہ ہو۔ آپ نحمیر میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ اور آپ اتنا بھی جانتے ہیں
کہ مخبر عنہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے مسند الیہ ہونا، محکوم علیہ ہونا۔ جب فعل مسند ہی صرف ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ نہ محکوم علیہ ہو سکتا ہے، اور یا یہ کہہ لو کہ وہ مخبر عنہ نہیں ہو سکتا۔ صرف وہ مخبر بھی ہو سکتا ہے، مسند ہو سکتا ہے، محکوم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فعل کی یہ علامت ہے کہ وہ محکوم بھی ہوگا، مخبر بھی ہوگا، مخبر عنہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہم نے کہا زید ضرب، تو یہاں پر ضرب، یہ اگرچہ یہاں پر زید کی جانب لوٹنے والی ضمیر کی جانب یہ مسند ہے، لیکن ہے تو مسند ہی، اور ہم نے کہا ضرب زید، تو یہاں پر ضرب یہ زید کی جانب مسند ہے، لیکن ہے تو مسند ہی، اور جو مسند ہوتا ہے وہ مخبر عنہ نہیں ہو سکتا ہے، محکوم علیہ نہیں ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو صرف محکوم بھی ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ فعل کی علامت یہ ان یصح الاخبار بہ، اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہوگا، نہ کہ یہ کہ اس کے بارے میں خبر دینا، یعنی اس کے ذریعے سے حکم لگانا تو صحیح ہوگا، یعنی اس کا محکوم بھی بنانا تو صحیح ہوگا، مخبر بھی بنانا تو صحیح ہوگا، مخبر عنہ بنانا اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری علامت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَدُخُولُ قد، قد کا داخل ہونا یہ بھی اس کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد جو وضع کیا گیا ہے لفظ قد، تو وہ موضوع ہے ماضی کو حال کے جانب قریب کرنے کے لیے، حال کو ماضی کو حال کی جانب قریب کرنے کے لیے قد موضوع ہے۔ اب ظاہر بات ہے ماضی کو حال کے قریب کرے گا تو یہ داخل بھی کس پہ ہوگا؟ فعل ہی پر داخل ہوگا۔ ایسے ہی قد تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، لیکن تحقیق کے لیے آتا ہے، ایسے مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں فعل ہی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تحقیق کے لیے فعل ماضی میں آتا ہے اور تقلیل کے لیے فعل مضارع میں آتا ہے، تو اب ایسی صورت میں فعل ہی پر تو دخول ہوا نا، اس لیے قد کا دخول یہ فعل کی علامت ہے۔ والسین، اور سین کا بھی دخول یہ فعل کی علامت ہے، سین و سوفا، اور سوفا کا بھی دخول، کیونکہ سین اور سوفا یہ دونوں فعل ہی پر داخل ہوتے ہیں، بس فرق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ سین جب فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے تو وہ مستقبل قریب کا معنی پیدا کرتی ہے، اور سوفا جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو وہ مستقبل بعید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ تو سین اور سوفا کا داخل ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ سین 6 معنوں کے لیے آتا ہے، 6 معنوں میں سے 5 معانی وہ ہیں سین کے جو صرف جن معانی کے لیے وہ جب آئے، ان 5 میں سے کسی بھی معنی کے لیے آئے تو صرف سین فعل پر ہی داخل ہوگا۔ اگرچہ ایک معنی ایسا ہے سین کا کہ اس معنی کر اگر سین آئے تو وہ اسم پر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا ہیں وہ 6 معنی؟ 6 قسمیں کون سی ہیں وہ سین کی؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ سین 6 قسموں پر ہوتی ہے۔ ایک تو سین وہ جو کہ طلب کے لیے ہو، جیسے استخرجتہ، میں نے اس سے نکلنے کو طلب کیا، تو یہاں پر سین لگا دی گئی، استفعال میں لے جانے کے لیے سین لگا دی گئی، اور یہاں پر استفعال میں لے جانے کے بعد اس کا معنی طلب کا ہو گیا، سین لگانے سے طلب کا معنی ہو گیا۔ دوسری ایک قسم ہے سین کی کہ کسی چیز کو کسی صفت پر پانے کے لیے بھی سین لگاتے ہیں، جیسے استعظمتہ، میں نے اس کو عظمت پر پایا، یعنی میں نے اس کو عظیم جانا۔ اور تیسرا معنی ہے تحویل کے لیے بھی سین آتی ہے، جیسے استحجرت طین، مٹی پتھر میں بدل گئی، تو یہاں پر سین حجرن کے ساتھ اس کو حجر جو مادہ ہے اس کو ہم باب استفعال میں لے گئے، سین جیسی داخل کی، استحجرہ کا معنی ہو گیا استحجرت طین، مٹی
پتھر ہو گئی، تو یہاں پر تحویل کے لیے ہو گیا، بدلنے کے لیے ہو گیا۔ ایسی چوتھی قسم ہے سین کی کہ وہ استقبال کے لیے آتی ہے، جیسے سیغرب، ان قریب مارے گا۔ اور پانچویں نوع جو ہے وہ یہ کہ سین زیادت، یعنی سین محض زائد ہوتی ہے، جیسے استطاع یستطیع، تو یہاں پر سین کو صرف زیادہ کر دیا ہے۔ یہ پانچوں قسمیں فعل کے ساتھ خاص ہیں، آپ نے سب کی مثالیں دیکھی ہوں گی، سب فعل میں ہی آئی نا۔ چھٹی قسم جو ہے سین کی وہ یہ کہ کاف مؤنث کے آخر میں وہ لاحق ہو جاتی ہے، اور کاف مؤنث جو ہوگا وہ اسم ہوگا، اس لیے یہ چھٹی قسم جو ہے وہ اسم کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جیسے مررت بکسی، تو بکی تھا، اس میں سین جڑ گئی، بکسی، تو اب یہ اس میں یہ کاف مؤنث جو ہے اس کے آخر میں یہ جڑ گئی سین، یہ اسم کے ساتھ جڑی۔ یہ ایک قسم جو ہے سین کی یہ اسم کے ساتھ پائی جاتی ہے، باقی پہلی پانچ قسمیں سب سین فعل ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں پر والسین سے الف لام لا کر اشارہ کیا اس بات پر کہ قسمیں تو وہ ہیں، ان میں سے کچھ قسمیں جیسے کہ 5 ہم نے بتائیں وہ سین کے ساتھ، وہ فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل کی علامت ہے، اس لیے السین کو معرف باللام لے کر آئے صاحب کتاب۔ فرمایا قد اور سین اور سوفا کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ والجزم، ایسی جزم کا داخل ہونا یعنی جزم کا آنا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزم آئے گا، جزم اثر ہوتا ہے جازم کا، اور جازم یہ صرف فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے جزم جازم کا اثر ہے، تو جزم یہ فعل کی علامت ہے۔ والتصریف الى الماضی والمضارع، ایسی ماضی مضارع کی طرف گردان ہونا۔ اب ظاہر بات ہے گردان کسی اسم کی تو نہیں ہوتی ہے ماضی مضارع کی جانب، تو ماضی مضارع کی جانب گردان جب ہوگی تو وہ ماضی مضارع ہی تو ہوں گے، اور ماضی مضارع فعل ہے۔ تو اب ایسی صورت میں سمجھ میں آ گیا کہ فعل کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ ماضی مضارع کی طرف اس کی گردان ہوتی ہے۔ وَقَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا أَوْ نَهْيًا، ایسی ہی امر اور نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ امر سے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے، اور نہیں سے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں فعل ہی ہیں، فعل امر اور فعل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو یہ فعل مضارع سے ہی تو بنتے ہیں نا، اور فعل مضارع سے جب بنیں گے تو فعل سے ہی بنے، اور تو فعل ہی ہوں گے، اسم تھوڑی ہوں گے وہ، اس لیے امر یا نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ واتصال الضمائر البارزہ المرفوعہ، ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، ضمائر یعنی ضمیر ہو، بارز ہو، ظاہر ہو، اور مرفوع ہو، منصوب یا مجرور نہ ہو، تو ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، فعل ہی کے ساتھ جڑ کر آتی ہے۔ جیسے کہا جائے ضربت، تو تا ضمیر متکلم ہے نا، یہاں پر ضمیر بارز ہے، مرفوع ہے، فعل کے ساتھ ہی جڑ کر آتی ہے نا ہمیشہ۔ یہ ضمیر منفصل کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اتصال کہہ رہے ہیں کہ ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، یعنی ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا، یعنی ضمیر بارز مرفوعہ متصلہ ہو۔ اگر منفصلہ ہو گئی، منفصل ہو گئی، تو منفصل تو اس فعل کے ساتھ تھوڑی آتی ہے، جڑ کر نہیں آتی ہے، وہ فعل کی علامت نہیں بنے گی۔ جیسے انا اور نحنو، وہ فعل کے ساتھ جڑ کر نہیں آئے تو وہ فعل کی علامت نہیں ہوتی ہے، وہ تو مبتدا بھی بن جاتی ہے۔ وَتَاءِ التَّانِیثِ السَّاکِنَہ، ایسی تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، تائے تانیث ساکنہ کا، تائے تانیث ایک متحرکہ ہوتی ہے، وہ تو اسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، وہ اسم کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ ضاربۃ، تائے تانیث متحرکہ ہے، یہاں پر یہ اسم میں ہے، اسم فاعل میں ہے، لیکن تائے تانیث ساکنہ جو ہے وہ فعل کی علامت ہے، وہ فعل ہی کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جیسے کہ ضربت، تو یہاں پر ضربت جو تا ہے
یہ تائے تانیث ساکنہ ہے جو کہ فعل ہی کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، لہذا تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ وَنُونَ التاکید، ایسی تاکید کے دونوں نون، کون ہے تاکید کے دونوں نون؟ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ۔ تو نون ثقیلہ نون خفیفہ جو ہے یہ ہمیشہ فعل ہی کے ساتھ آتے ہیں، فعل مضارع پر ہوتے ہیں، امر و نہی پر ہوتے ہیں، تو فعل ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے نون تاکید کے دونوں نونوں کا جو متصل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، یہ سب کے سب جو مثالیں ہم نے دیں، جو بھی ہم نے بتایا، یہ جو علامتیں ہم نے ذکر کی، یہ سب کے سب فعل کے خاصے ہیں، فعل ہی میں پائے جاتے ہیں، فعل کے علاوہ میں نہیں پائے جاتے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ، مصنف علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا علامت بتاتے ہوئے کہ اخبار بھی کا صحیح ہونا، یعنی اس کا مخبر بھی ہونا صحیح ہو، تو اخبار بھی کا معنی کیا ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں، صاحب کتاب بھی اس کو بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اخبار بھی جو ہم نے کہا اس اخبار بھی کا معنی ہے ان یکون محکوما بھی، کہ وہ محکوم بھی ہو، مسند بھی ہو، مسند ہو، مسند الیہ نہ ہو۔ اب جیسے کہ اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں بیان کرنے کے بعد مصنف نے یہ بتایا تھا کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اسم کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ویسے ہی فعل کی بھی وجہ تسمیہ یہاں پر مصنف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُسَمَّ فِعْلًا بِاسْمِ اصلِهِ، فعل کو فعل اس کے اصل کے نام سے نام رکھ دیا گیا ہے، فعل کا فعل جو نام رکھا گیا ہے نا اس کے اصل کی نام سے رکھ دیا گیا ہے۔ فعل کی اصل کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ فعل بنتا ہے مصدر سے، تو فعل کی اصل مصدر ہوا، اور جو مصدر ہے نا وہ لغت میں اس کو فعل کہتے ہیں، مصدر کو لغت میں مصدر ہی کو فعل کہتے ہیں، کیونکہ وہی کام کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب لغت میں اس کو فعل کہتے ہیں تو اب یہاں پر ایک مخصوص جو قسم ہے کلمہ کی اس کا نام فعل رکھ دیا گیا ہے، مصدر جس کو فعل کہتے ہیں لغت میں، اس کے یعنی مصدر جو کہ اصل ہے فعل کا، اس اصل کے نام سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ وَيُسَمَّ فِعْلًا بِاسْمِ اصلِهِ، فعل کا نام فعل رکھا گیا ہے اس کے اصل کے اسم سے، اور اس کی اصل ہے کیا؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، وہ مصدر ہے، لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، کیونکہ مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقتاً۔ ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، تو زید نے جو مارا ہے، زید نے جو کام انجام دیا ہے وہ ہے کیا؟ پٹائی ہے نا، اور پٹائی پر دلالت کون کرتا ہے؟ ضرب، اور ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے، تو حقیقتاً فاعل کا فعل تو وہ مصدر ہی ہوتا ہے۔ تو جب فاعل کا فعل مصدر ہی ہوتا ہے حقیقتاً، تو فعل مصدر جو ہوا وہ فعل ہوا، تو اور مصدر یہ فعل اصطلاحی کا ماخوذ عنہ ہے، مشتق عنہ ہے، تو فعل اصطلاحی کا نام فعل اس کے اصل یعنی مصدر کے نام سے رکھ دیا گیا۔ اب آگے صاحب کتاب حد الحرف سے حرف کی توضیح کریں گے، حرف کی تعریف کریں گے۔ آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے یہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں، اور ہمارے دوسرے دو چینل درس زندگی اور دعا دوا جو کہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہیں، طلباء کے بھی فائدے کے لیے ہیں، ان کو بھی شیئر کریں اور ان کو بھی سبسکرائب کریں، ان کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔